طاقت کا اصل محور عوام ہے. ہمارے لیے تمام سیاسی جماعتیں قابل احترام ہیں. DGISPR میجر جنرل احمد شریف کی پریس کانفرنس. فوج کا حکومت کے ساتھ غیر سیاسی آئینی رشتہ رہتا ہے. DGISPR نے کہا کہ وزارت دفاع زمینی حقائق پر مبنی اپنا موقف سپریم کورٹ کو بتا چکی. سوشل میڈیا میں آئے روز بے بنیاد بلا جواز پروپیگنڈا جاری ہے. قانون کو ہاتھ میں لیے بغیر قانون کو حرکت میں لا سکتے ہیں. DGISPR میجر جنرل احمد شریف نے کہا کہ کفایت شعاری مہم کے تحت پاک فوج نے بھی اپنے اخراجات میں کمی کا فیصلہ کیا. حسین حقانی نے امریکی وکیل کے ذریعے عمران خان کو قانونی نوٹس بھجوا دیا. نوٹس میں عمران خان کو خبردار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ چیئرمین PTI سابق سفیر حسین حقانی کے خلاف جھوٹے اور ہتک آمیز بیانات فوری بند کریں. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی ایک اور مبینہ آڈیو سامنے آ گئی. ثاقب نثار PTI کے وکیل خواجہ طارق رحیم کو توہین عدالت کیس میں سزا دلانے کے لیے قانونی راستوں کی رہنمائی کرتے سنائی دیتے ہیں. ثاقب نثار یوسف رضا گیلانی کی نااہلی کا سبب بننے والے از خود نوٹس کیس کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ 7 رکنی بینچ کے فیصلے میں صفحہ نمبر 553 دیکھ لیں. اس میں راستہ موجود ہے. کون سا کشمیر بیچ دیا, کون سا کوئی پاکستان کا سودا کیا ہے. خواجہ طارق رحیم سے پرائیویٹ گفتگو ہے. رائٹ ٹو پرائیویسی کے خلاف ہے کہ 2 افراد کی گفتگو ایسے اچھالی جائے. نئی آڈیو لیک پر سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا رد عمل. عطا تارڑ بیوقوف نہ بنے, پنگا نہ لیں. ان کے دادا کی باتیں بتائیں تو کہیں کے نہیں رہیں گے. ثاقب نثار کے ساتھ اپنی آڈیو لیک ہونے پر سینئر وکیل خواجہ طارق رحیم کا رد عمل. ثاقب نثار کی آڈیو نے توہین عدالت کیس کا پرچہ وقت سے پہلے ہی آؤٹ کر دیا. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا تجزیہ. پریس کانفرنس میں کہا کہ فرمائشی گفتگو کے تانے بانے پارلیمان کو سپریم کورٹ کے مقابل کھڑا کرنے سے ملتے ہیں. تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ جس طرح سپریم کورٹ کو دباؤ میں لانے کی منظم کوشش کی گئی ہے, اس سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کتنے بڑے مافیاز میں گھرا ہوا ہے. بنانا ریپبلک ہونے کی ایک اور مثال سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کے خلاف چلائی جانے والی مہم ہے. عوام کو سڑکوں پر آئے بغیر آزادی نہیں ملنی, اب آخری کال ہونی چاہیے. تحریک انصاف میں پنجاب کے لیے ٹکٹ عمران خان نے خود دیے, پھر کرمنل ریکارڈز کے حامل کو ٹکٹ کیسے مل گیا. شاہ محمود قریشی نے چیئرمین عمران خان کو کلین چٹ دے دی. کہتے ہیں امیدواروں کی اسکروٹنی ضلعی اور ریجنل کمیٹیز نے کی تھی. اس پر شارٹ لسٹنگ ہوئی اور عمران خان نے شارٹ لسٹ کیے گئے امیدواروں کے انٹرویوز کر کے ٹکٹ دیے. پارٹی ٹکٹس کی تقسیم پر ناراض PTI کے کارکنوں نے پارٹی ٹکٹ وصول کرنے والوں کے خلاف ثبوت فراہم کر دیے. ٹکٹ وصول کرنے والوں کی پارٹی وابستگی پر بھی سوال اٹھا دیے. پنجاب بھر کے ناراض امیدواروں کی درخواستیں وصول کر لی گئی. PTI کی جائزہ کمیٹی آج چیئرمین عمران خان کو بریف کرے گی. نون لیگ کے رہنما وفاقی وزراء سعد رفیق اور ایاز صادق کی پرویز خٹک کے گھر ان کی اہلیہ کے انتقال پر تعزیت کے لیے آمد. ایک ساتھ الیکشن کی تاریخ پر اتفاق کے لیے حکومت اور تحریک انصاف کو سپریم کورٹ کی دی گئی مہلت کے آخری 2 دن. وزیر اعظم شہباز شریف نے PTI سے مذاکرات سے پہلے کل اتحادی جماعتوں کا اجلاس بلا لیا. حکمران اتحاد کے ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم PTI سے معاملہ طے کرنے پر تیار ہیں, مگر کچھ اتحادی PTI سے مذاکرات پر اعتراض کر رہے ہیں. عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ ہر صورت 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن چاہتے ہیں. سپریم کورٹ کی جانب سے حکومت اور PTI کو الیکشن کی تاریخ پر اتفاق رائے کے لیے 27 اپریل تک کی مہلت دی گئی ہے. سواد دھماکہ دہشت گردی نہیں, دھماکہ تہ خانے میں پڑے بارود میں ہوا. وجہ شارٹ سرکٹ تھی یا کچھ اور, تحقیقات جاری. دھماکے سے جاں بحق افراد کی تعداد 17 ہو گئی. مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر مریم نواز سعودی عرب سے کل پاکستان پہنچ جائیں گی. مریم نواز عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب گئی تھی. وزیر اطلاع شرجیل میمن کہتے ہیں کہ آج کی آڈیو لیک کے بعد ثاقب نثار کا پورا دور سوالیہ نشان بن چکا. کیا سب فیصلے واپس نہیں ہونے چاہیے؟ بولے عدالتوں میں کچھ فیصلے ذاتی پسند ناپسند اور کچھ فیصلے ڈکٹیشن پر ہوتے تھے. عید کی لمبی چھٹیاں ختم, آخری چھٹی کی شام اور رات باقی. موج مستی کرنے والے اب بھی چھٹیاں منانے میں مصروف. راولپنڈی میں عید پر آبائی علاقوں کو جانے والوں کے گھروں میں چوری کی وارداتیں. تھانہ ایئرپورٹ کے علاقے گلزار قائد میں گھر سے 15 تولے سونا اور قیمتی گھڑیاں چوری. 50 روپے میں پاور ہاؤس سے کماڑی پیپلز بس کی سواری. کراچی میں W11 کے روٹ پر آرام دہ سفر سے شہری خوش. مدھوبالا کو سفاری پارک میں رکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بین الاقوامی تنظیم فور پاز انٹرنیشنل کی 4 رکنی ٹیم کا ایڈمنسٹریٹر کراچی کے ہمراہ سفاری پارک کا دورہ. حتری مدھوبالا کے لیے انتظامات کا جائزہ. نیوزی لینڈ نے پاکستان کو T20 سیریز نہ جیتنے دی. ہوم سیریز 2-2 سے برابر ہو گئی. آخری میچ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 6 وکٹ سے شکست دے دی. سوڈان میں فوج اور پیراملٹری فورس میں جاری لڑائی میں فائر بندی چند گھنٹے بھی برقرار نہ رہ سکی. امریکہ اور سعودی عرب کی ثالثی میں فریقین نے 72 گھنٹے کے سیز فائر پر اتفاق کیا تھا, مگر چند گھنٹے بعد ہی دارالحکومت خرطوم میں شدید فائرنگ اور گولہ باری کا سلسلہ شروع ہو گیا. پاکستان سمیت دنیا بھر میں ملیریا سے آگاہی کا دن. اس سال کی تھیم ہے وقت آ گیا ہے ملیریا کو صفر کریں. عالمی ادارہ برائے صحت کے مطابق پاکستان میں گزشتہ برس سیلاب کے بعد ملیریا کے کیسز 4 گنا بڑھ کر 16 لاکھ ہو گئے.